حق، کیوں نہیں ہسپانیہ پر حق اہل حق کا۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے فلسطین۔ جناب صدر، قرآن مجید کے وصف میں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پاک تو وہ ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی۔ جناب صدر، یہ مقام اس سرزمین پر موجود ہے جس سرزمین پر حضرت دود علیہ السلام نے ہجرت کی، جس سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، وہ سرزمین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ سرزمین جہاں کلیم اللہ کو تورات، داؤد کو زبور اور روح اللہ کو انجیل عطا ہوئی۔ جناب صدر، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سرزمین پر موجود مسجد اقصیٰ میں معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جناب صدر، جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، جناب صدر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ تاریخ اسلام کا گڑھ ہوا کرتی تھی، مگر اسلام کے دشمنوں کی ایک گھٹیا سازش کے تحت اس مقدس زمین کے باشندوں کو بے دخل کر کے قابض افواج کے قبضے میں دے دیا گیا۔ جناب صدر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ایٹمی طاقت، میزائلوں کے ڈھیر اور دولت ہونے کے باوجود بھی غزہ کے مظلوم بچوں تک ایک بوند پانی پہنچانے میں ناکام تھے۔ جناب صدر، آخر ہمیں کب تک یہ سہنا ہوگا؟ کب تک ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کا خون بہنے دیں گے؟ آخر ان ماؤں کے آنسوؤں کا سہارا کون بنے گا؟ مظلوم فلسطینی جو محمود غزنوی کی راہ دیکھتے ہیں، آخر ہم میں سے ہی کسی کو محمود غزنوی بن کر انہیں بچانا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک خوبصورت شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اور بھی بطحہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ السلام، شکریہ۔